آج اتوار 27 اپریل 2025 کا دن ہے۔ ایک جانب پاکستان نے ڈرون حملہ کرتے ہوئے اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ خصوصی تفصیلات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح پاکستان نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ گزشتہ رات لائن آف کنٹرول (LOC) پر سینکڑوں کلومیٹرز تک لڑائی پھیلی رہی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مختلف سیکٹرز میں فائرنگ ہوئی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق بھارت کو خاصا نقصان پہنچا ہے، جس کی تفصیل بھی میں آپ کو دوں گا۔ کل رات کے واقعے کے بعد پاکستانی فوج کے دستے، ٹینکس اور بھاری اسلحہ سرحدوں پر پہنچنا شروع ہو چکا ہے۔ ہنگامی صورتحال ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے تو یہ سوچ غلط ہے۔ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ نریندر مودی کا جنگی جنون خطے کو تباہی کے دہانے پر لے آیا ہے۔ ایک طرف پاکستان نے اپنی فضائی مشقیں شروع کر دی ہیں، جبکہ دوسری طرف بھارت نے اپنا INS وکرانت نامی طیارہ بردار بحری جہاز پاکستان کی سمت کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے ہوشیاری سے میزائل تجربات کا اعلان کیا، جس کے بعد خبریں آئیں کہ INS وکرانت میں کچھ فنی مسائل پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ آگ لگنے کی بھی اطلاعات آئیں۔ اگرچہ بھارت نے ان خبروں کی تردید کی، لیکن اب INS وکرانت واپس بھارت کے نیول اسٹیشن کروار پہنچ چکا ہے اور بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ اسی دوران بھارتی فضائیہ نے او آکرمن نامی ڈرل کی، جس میں رافیل طیارے بھی استعمال کیے گئے۔ بھارت نے یہ مشقیں پاکستان کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں کی ہیں۔ جواب میں پاکستان ایئر فورس نے بھی 3 دن کی بڑی فضائی جنگی مشقوں کا اعلان کر دیا ہے، جنہیں ضرب حیدری کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مشقیں خاص طور پر کراچی اور دیگر اہم علاقوں میں ہوں گی۔ یہ ایک بہت بڑی اور اہم خبر ہے۔ اب آتے ہیں بھارت کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں اور پاکستان کے ڈرون حملے کی طرف۔ گزشتہ رات نیلم ویلی لپا سیکٹر پونچھ اور سماہنی کے علاقوں میں شدید فائرنگ ہوئی۔ پہلے چند منٹوں تک فائرنگ ہوتی تھی، لیکن اب یہ کئی گھنٹے جاری رہی۔ پاکستان نے نشانے پر مبنی حملے پریسیژن اٹیکس کیے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے بھارتی چوکیوں پر آٹو میزائل استعمال کیے یا اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز سے حملے کیے۔ کچھ بھارتی چوکیوں کو شدید نقصان پہنچا اور بعض مکمل تباہ ہو گئیں۔ ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق 2 بھارتی پوسٹس مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ ابتدا میں بھارت نے پاکستانی چوکیوں پر ہلکے ہتھیاروں سے حملہ کیا، لیکن پاکستان نے بھاری ہتھیاروں سے بھرپور جواب دیا اور بھارتی افواج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ ادھر پاکستان نے اپنی لاجسٹک سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور تیزی سے نفری اور اسلحہ سرحدوں پر پہنچایا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان نے 4 گنا زیادہ گشت کرنے والے دستے تعینات کر دیے ہیں۔ ہر ریلوے اسٹیشن پر سولجر ڈیسک بنا دیے گئے ہیں تاکہ ریلوے کے ذریعے فوجی نقل و حمل تیز کی جا سکے۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ہم کوئی حساس ویڈیو شیئر نہیں کریں گے تاکہ دشمن کے سامنے ہماری تیاری اور حکمت عملی افشا نہ ہو۔ اب بھارت کی پراکس یعنی BLA اور TTP کی بات کرتے ہیں۔ بھارت کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں امن حاصل کرنے کے لیے بلوچستان میں بدامنی پیدا کرنی ہوگی۔ بھارت افغانستان کے راستے سے حملے کی بھی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ حال ہی میں شمالی وزیرستان کے راستے 50 سے زائد مسلح دہشت گردوں نے پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ڈرون حملے سے بروقت کارروائی کی اور 47 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ڈرون فوٹیج بھی جاری کی گئی ہے جس میں یہ کارروائی واضح ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان نہ صرف مشرقی سرحد پر بلکہ مغربی سرحد پر بھی مکمل طور پر چوکس ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت ان دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب پاکستان کا رد عمل فوری اور مؤثر ہو رہا ہے۔ آخر میں واضح کر دوں کہ پاکستان نے بھارتی پراکس کے بھیجے گئے 50 میں سے 47 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور بقیہ کے ساتھ جو انجام ہوگا وہ سب جانتے ہیں۔ اس وقت سرحدوں پر جھڑپیں بڑھ گئی ہیں اور پاکستان مکمل الرٹ پر ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بھارت اپنی مایوسی میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔